بر خاتم الانبیاء حبیب خدا صلوات. آقا و مولا امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی بارگاہ میں بار دیگر بلندتر صلوات. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأراضين. روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اما بعد. صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد پر. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. پروردگارا تیرا شکر بجا لاتے ہیں، تو نے ہمارے دلوں کو مرکز محبت اہل بیت اطہار قرار دیا. بار الہ تیرا شکر تو نے ہمیں علی والا بنایا. بار الہ تیرا شکر تو نے ہمیں حسین والا بنایا. تو نے ہمیں اس فرش عزا پر آنے کی اجازت مرحمت فرمائی کہ جو تسکین سیدہ کا سبب ہے. بار الہ ہم سب کی اس ٹوٹی پھوٹی کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. پروردگارہ بانیان مجلس، تمام آنے والے، سننے والے، پڑھنے والے، فرش عزا کو بچھانے والے، دام در میں در میں سخنے، جس نے جس طرح سے بھی اس عزاداری میں حصہ ڈالا، آج نہیں کل عزاداریوں کے ایام میں، پروردگار تو ان کی جھولیوں کو مرادوں سے بھر دے. ہم سب کے ان سب کے گھروں کو پروردگار رحمتوں اور برکتوں اور فیوزات الہی کا مرکز بنا دے. بار الہ تو ہمیں ہماری نسلوں کو آقا کی جان نثاری نصیب فرما. پروردگارہ ایک لحظے کے لیے اپنی یاد سے غافل نہ فرمانا. بار الہ اس فرش عزا کا صدقہ ہماری ان عبادتوں کو ہر قسم کے شرک اور ریاکاری سے آزاد فرما. بار الہ کل عزادار جہاں جہاں عزاداریاں کر رہے ہیں ان کی عزاداریوں کو قبول فرما. اور اس راہ میں آپ جانتے ہیں ابھی ایک حادثہ ہوا، جو اس راہ میں قربانیاں دے رہے ہیں اس دنیا سے چلے گئے ہیں. خوش قسمت ہیں کہ عبادت کی طرف قدم اٹھاتے ہوئے وہ اپنے مولا سے جا ملے ہیں. پروردگار ان کے درجات کو بلند فرما، ان کے بازماندگان کو صبر جمیل عطا فرما. پروردگارہ بانی مجلس کی تمام تر مرحومین، شرکت کرنے والوں کے مرحومین کو پروردگار درجہ ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند سے بلند تر فرما.
سید الشہداء کے ساتھ محشور فرما۔ پروردگارہ ان کے گناہان صغیرہ اور کبیرہ معاف فرما، ہم سب کے گناہان صغیرہ اور کبیرہ معاف فرما۔ اس پر شہزا کا صدقہ جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد کی نعمت سے نواز، اور جنہیں اولاد دے رکھی ہے اس اولاد کو عاشق حسین بننے کی توفیق عطا فرما، اس لیے کہ عاشق حسین ہوگا تو ماں باپ کا بھی عاشق ہوگا انشاءاللہ۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا جس نے جو دعائیں جہاں جہاں ذمہ لگائی ہیں یاد ہیں یا یاد نہیں، اپنی جناب میں مستجاب فرما۔ اس ادارے کو اور ہمارے ہر خدمت گزار ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما، اور تمام خدمت گزاروں کو اے میرے مالک جو دنیا میں تو نے خیر قرار دی ہے، جو خدمت گزار ہے، چھوٹی سے چھوٹی اور بڑے سے بڑی خدمت تو جانتا ہے نا میرے مالک پروردگار، اور تو خالی نہیں رکھتا۔ اے میرے مالک، اے میرے رب جلیل، ان کو دنیا آخرت میں اعلیٰ عزت نصیب فرما، نہ اہل کا محتاج نہ بنا۔ بار الہ اس پر شہزا کا صدقہ جو بیمار ہیں، خاص طور پہ مد نظر بیماروں کو اے میرے مالک تیرے خزانوں میں کوئی کمی نہیں، ان کو صحت اور تندرستیاں عطا فرما۔ پروردگارہ ہم سب کے رزق حلال میں وسعتیں عطا فرما، لقمہ حرام سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے بچوں، ہمارے جوانوں، ہماری بیٹیوں کو کربلا والوں کی سیرت طیبہ پر چلنے کی توفیق عطا فرما، شیطان کی شر سے محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اگر جو بھٹک گئے ہیں واپس آنا نصیب فرما، اور جو راہ حق پر ہیں ان کو ثابت قدمی عطا فرما۔ پروردگارہ ہمیں خادمین راہ حسین بننے کی سچی توفیق عطا فرما۔ تو نے ایسے رہبر دیے جو ہمارا حق تھا، تو ایسا عبد بننے کی توفیق دے جو تیرا حق ہے۔ پروردگارہ واسطہ محمد و آل محمد کا یوسف الزہرا کے ظہور میں تعجیل فرما۔ دنیا میں جو ظالم ظلم کر رہا ہے اسے نیست و نابود فرما، جو مظلومین ہیں ان کی حمایت اور نصرت فرما۔ صلوات پڑھ دیجیے محمد۔ مومنات گرامی، ایام عزا اختتام پذیر ہونے کو ہے، ختم ہونے جا رہا ہے۔ پاک ماؤں کے بیٹے جانتے ہیں کہ مولا حسین علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا انا قتیل الابرار۔ کیا مطلب؟ میں آنسوؤں بھرا شہید ہوں، یعنی ادھر امام کا نام آتا ہے ادھر دل والوں کی آنکھوں سے آنسو بہہ جاتے ہیں۔ کیا خوبصورت کلام ہے۔ رہبر نے فرمایا اگر حسین نہ ہوتے، اگر میرا مولا نہ ہوتا تو ہمارے جوانوں کو کوئی ہدایت کی طرف نہ بلاتا، اور جو ہے دنیا کے رنگینیوں میں گم جب میرا اور آپ کا جوان فرش عزا پر آتا ہے تو یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ آج ہم سب یہاں بیٹھے ہیں، جو اربعین پہ چلے گئے میں اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ وہ خوش نصیب ہیں اور ہم نہیں جا سکے، یا دل میں تڑپ ہے، کسی کی کوئی مجبوری، کسی کی کوئی مشکل، کسی کے پاس مالی وسائل نہیں، کسی کی صحت اجازت نہیں دیتی، کسی کے گھر میں ظاہر ذمہ داریاں ہیں، 100 مسائل ہیں نا۔ جانا ہر کوئی چاہتا ہے کہ وہاں جا کر ہر قدم پر لبیک یا حسین کہہ کر مولا کو جا کر پرسا دیں اور اس سرزمین پر جا کر حاضری دیں۔ ہر کوئی چاہتا ہے کہ مولا کی زیارت پر جائے، پر کیوں؟ کیا لینے جانا ہے، کیسے جائے؟ جو گئے ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ سفر عشق کیسے سفر عشق بنتا ہے۔
سب جانا چاہتے ہیں. آقا کا روزے کی تمثیل آپ کے سامنے ہے کہ نجف سے جا کر کہاں جانا چاہتے ہیں؟ کربلا جانا چاہتے ہیں. مولا آپ سب کو لے جائے، آپ کی دل کی مراد پوری فرمائے. اور میرے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا کسی نے، آقا جب ہم زیارت حسین پر جائیں تو کیسے جائیں اور وہاں جا کر کیا کریں؟ ہر چیز کے آداب ہوتے ہیں نا. کیسے جائیں، جا کر کیا کہیں، کیسے پرسہ دیں، کیسے حاضری دیں؟ تو آقا نے ارشاد فرمایا کہ جب تم زیارت پر جاؤ، جا کر کھڑے ہوتے ہو، وہاں پہنچتے ہو، 7 مرتبہ کہو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. کیا کہے جی؟ مل کے پڑھیں. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ. ایک راز کی بات بتاؤں، دل تھوڑا کالا گندا کمزور ہونے لگتا ہے، سب کا ہوتا ہے، دور کرتا ہے دین سے، دور کرتا ہے اچھی چیزوں سے. کھلا پڑھو یہ جملہ، دل کی گندگیوں کو دور کرتا ہے، دل کو صاف کرتا ہے. روٹین میں مولا نے کہا جب کربلا زیارت پر جاؤ تو 7 مرتبہ کہو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ. اس کے بعد آقا نے ارشاد فرمایا کہ پھر 7 مرتبہ کہو لبیک یا داعی اللہ. 7 مرتبہ یہ کہو. میرا اور آپ کا ایمان ہے، ہمیں علماء نے یہ بتایا کہ جب مجلس حسین میں جاتے ہو، کئی مراجع نے کہا تو یہ نہ کہو ہم نیلسن امام بارگاہ جا رہے ہیں، ہم مانچسٹر امام بارگاہ جا رہے ہیں، ہم برلے امام بارگاہ جا رہے ہیں. نہیں، بلکہ یہ کہو ہم زیارت سید الشہداء، بلکہ یہ کہو ہم خیمہ حسینی میں جا رہے ہیں. توجہ ہے، جب انسان اس کانسیپٹ کے ساتھ جائے گا تو اس کے دماغ میں یہ نہیں ہوگا یہ مجلس اس بی بی کی ہے، اس بی بی کی ہے، اس گھر کی ہے، انہوں نے بلایا ہے، انہوں نے دعوت دی ہے. نہیں، جب آپ یہ سوچ کر جاتے ہو کہ یہ سید الشہداء کے خیمے میں مجھے بلایا جا رہا ہے اور میں ان کی زیارت کے لیے جا رہا ہوں، تو عزیزو ہم دور ہیں، وہ دور نہیں ہیں. لہذا آپ نے 2.25 مہینے انشاءاللہ پرسہ اپنا مکمل کیا، زیارت سید الشہداء کو دور سے پڑھا، وہ دور نہیں ہے. تو جب یہاں آتے ہو تو 7 مرتبہ ہاتھ اٹھا کر کہو لبیک یا داعی اللہ، 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 لبیک یا داعی اللہ. کیا مطلب؟ جب حج پہ جاتے ہیں کہتے ہیں لبیک اللہم لبیک. جب زیارت آل یاسین پڑھتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ لبیک یا داعی اللہ. جب زیارت سید الشہداء پہ جاتے ہیں معصوم نے فرمایا کہو. کیا مطلب؟ داعی دعوت دینے والا، اللہ کی طرف، لبیک یعنی میں آ گیا. یہی ہے نا کہ جب کوئی آپ کو پکارتا ہے، بلاتا ہے، کہتا ہے آ جاؤ، تو جب آپ آ جاتے ہو تو کہتے ہو لبیک اللہم، یا اللہ میں آ گیا. لبیک یا داعی اللہ یعنی کربلا عصر عاشور میں ایک آواز بلند کی میرے آقا امام حسین علیہ السلام نے. آپ سب کو زبانی یاد ہے کیا کہا؟ ٹھیک ہے، کہا ہے کوئی جو میری
آواز پر جواب دے، استغاثہ بلند کیا، ہے کوئی جو میری نصرت کرے، ہے کوئی جو میری مدد کرے، مجھ غریب حسین کی مدد کرے، جبکہ مولا جانتے ہیں سب شہید ہو چکے۔ اور وہ آواز بلند کی تو کس کو پکارا؟ ہم سب کو پکارا ہے نا، کہ جب تک دنیا رہے گی مولا کی پکار ہے۔ اور ہم جب حاضر ہوتے ہیں مولا کے گھر میں، سیدہ کے بیٹے کے گھر میں آتے ہیں اور آ کر اگر کہتے ہیں لبیک اے داعی اللہ، اے خدا کی طرف بلانے والے، ہم آ گئے، ہم اپنے وجود کو لے کر یہاں پر آ گئے، توجہ ہے آپ کی، لبیک یا داعی اللہ، یعنی یا حسین آپ وہ ہیں کہ جو ہمیں بلاتے ہیں خدا کے قریب کرنے کے لیے، اسی لیے ہم یہاں آتے ہیں نا۔ اگر مجلس اعزاء میں آتے ہیں تو اسی لیے آتے ہیں کہ مولا کا ذکر ہوگا اور ہم تقرب پروردگار کی طرف جائیں گے۔ اگر مقصد اس کے علاوہ کوئی اور ہے تو جان لو صرف اٹھنا بیٹھنا ہے اور کچھ نہیں۔ لیکن اگر اس فرش پر ہم آئیں گے اس نیت سے اپنی اولادوں کو، اپنے گھر والوں کو، بیٹوں کو، بیٹیوں کو، تمام، آپ دیکھیے کہ چاہنے والے کیسے ہوتے ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا ایک مرتبہ میں گئی، سویڈن جانا ہوا، مجلس پڑھی تو گھر والی نے کہا میرے والد کا انتقال عید غدیر والے دن ہوا تھا، جنازہ دفن کر کے قبرستان سے ہم سب جشن پر آئے۔ کیوں آئے؟ اس لیے کہ آقا کی غدیر کا جشن اتنا بڑا جشن ہے کہ ہم اپنے ذاتی غم کو کچھ نہیں سمجھتے۔ تو افسوس ہے کہ اگر کوئی اپنی دنیا داری میں اتنا گھرا ہوا ہو کہ اس کے لیے امپورٹنٹ نہ ہو۔ لوگ کہتے ہیں ہم کربلا جائیں اور لوکل مجلس میں ہم نہیں جا سکتے، بد نصیبی ہے۔ اس لیے کہ مجلس قرب پروردگار کی طرف دعوت ہے۔ تو واپس آتے ہیں، رہبر نے کہا اگر حسین نہ ہوتے ہمارے جوانوں کو ہدایت کی طرف کون بلاتا؟ اگر ہمارا رابطہ میرے مولا سے ہے، ممکن نہیں کہ ہمارا رابطہ اب اس مولا کے رب سے نہ ہو۔ جنہوں نے ماننا نہیں ہوتا، اللہ کے نبی نے اللہ کی طرف دعوت دی، کہا اللہ کی پرستش واجب ہے، سارے انبیاء کی ایک ہی دعوت تھی نا، توحید کی طرف دعوت، توحید کی دعوت دی۔ جنہوں نے نہیں ماننا ہوتا کیا کہا؟ ہم بت پوجتے ہیں، ہم دوسری چیزوں کی عبادت کرتے ہیں، سو نبی کے سامنے ایک آفر رکھی، کہا کہ آپ جس کی طرف دعوت دیتے ہو ہم آ جائیں گے، لیکن یہ کرو کہ 1 سال تم ہمارے خداؤں کی پوجا کرو، 1 سال ہم تمہارے خدا کی عبادت کریں گے۔ توجہ ہے؟ تو اللہ کے نبی نے کیا ارشاد فرمایا؟ سورہ کافرون ہم پڑھتے ہیں نا، کیا پڑھتے ہیں اس میں؟ لا اعبد ما تعبدون، پھر اس کے بعد کیا پڑھتے ہیں؟ ولا انتم عابدون ما اعبد۔ کتنی بار کہتے ہیں؟ 2 بار، یعنی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ آخری آیت میں کیا فرمایا؟ وَلَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِين۔ اگر کوئی غیر خدا کی طرف بلاتا ہے تو یہ تمہارا راستہ، یہ ہمارا راستہ، تم رہو اپنے دین پر، رہتے ہو، ہم اپنے دین پر ثابت قدم۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، سلیمان
مومنات گرامی ہمیشہ کی طرح کہوں گی، دین پر عمل پارٹ ٹائم جاب نہیں ہے. باحجاب ہو کر آنا صرف مجلس میں نہیں، ہر جگہ. دین کی تعلیمات پر عمل کرنا صرف رمضان میں نہیں، صرف محرم میں نہیں، پورا سال. دین کے کچھ حصوں کو لے لینا نہیں، کل دین پر آمنو، یعنی ہر وہ چیز جس پر اللہ چاہتا ہے تم ایمان لے آؤ، ایمان لانا. حضرت عیسیٰ علیہ نبینا و علیہ وآلہ السلام جس ملک میں ہم رہتے ہیں، کیا کہتے ہیں وہ عیسیٰ کون ہے؟ اللہ ہے. ٹھیک ہے نا، اللہ کا بیٹا اللہ ہے. کچھ کہتے ہیں کہ بی بی مریم بھی. تھوڑا سا عیسیٰ کو خدا جانتے ہیں، تھوڑا سا مریم کو بھی خدا جانتے ہیں، اور پھر خدا بھی. تثلیث، تین خدا، تھوڑا تھوڑا سا ہے. قرآن کیا ارشاد فرماتا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا و علیہ وآلہ السلام کو مخاطب کر کے پروردگار عالم سورہ مبارکہ مائدہ آیت نمبر 116، 116 نمبر آیت، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي اُمِّي إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، اے عیسیٰ کیا تم نے ان کو کہا کہ تمہاری ماں کو خدا سمجھے؟ اللہ جانتا ہے کہ عیسیٰ نے نہیں کہا. قال سبحانک، حضرت عیسیٰ نے کہا یا اللہ تو پاک اور منزہ ذات ہے. کیوں کہا؟ اس لیے کہ کل کو اٹھ کے نہ کہہ دیں کہ اس نے کہا تھا، عیسیٰ نے ہمیں کہا تھا. توجہ ہے. ہم بعض اوقات جب ہمارے بچے کچھ غلط کرتے ہیں نا، تو کچھ بہت زیادہ عقل مند جو ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں اے مولویوں نے سکھایا ہے، تائیں تو بگڑ گئے نا بچے. کون سا مولوی، کون سا عالم غیر اللہ کی طرف دعوت دیتا ہے؟ اللہ کی طرف دعوت دیتے ہو تو تمہارے بچے سنتے نہیں، تو شیطان کی طرف دعوت دیتے ہو بڑی جلدی سن لیا. قرآن یہی کہتا ہے نا کہ جب برے کام کرتے ہیں تو پھر اپنے آپ سے منسوخ نہیں کرتے ہیں، جب اچھی اچھی چیزیں ملتی ہیں تو پھر کہتے ہیں ہمارا ہی سارا کچھ کیا گیا ہے. خدا کو پتہ ہے عیسیٰ نے نہیں کہا، لیکن کہنا یہ چاہتا ہے توحید مذاق نہیں ہے. ذرہ برابر شرک قابل قبول نہیں ہے. ہم کہیں مولا امام حسین علیہ السلام سے صرف آپ دیتے ہیں، اللہ نہیں دے سکتا. کہتے ہیں کچھ بے وقوف، کیا دون اللہ، اللہ کے علاوہ سارا کچھ یہ ہے. لہذا اللہ کی بارگاہ میں جانا چھوڑ دو. نماز نہیں پڑھتے ہیں، کہتے ہیں کہ نہیں. میں زیادہ تشریح نہیں کرتی، بس مختصر اشارہ کر کے چلوں گی. دون اللہ، اللہ کے علاوہ صرف بارگاہ اہل بیت سے متمسک ہو جانا، کتاب اللہ کو چھوڑ دینا. دون اللہ یعنی مولا سب کچھ آپ ہیں، اللہ کچھ نہیں. نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، قابل قبول نہیں ہے. ما اللہ، اللہ بھی دیتا ہے آپ بھی دیتے ہیں، مل کے 50-50 کام تقسیم ہوا ہے. 50% اختیار اللہ کو ہے، 50% آپ کو ہے. قابل قبول ہے؟ نہیں ہے. شرک یہی ہے. ہاں جب آپ دعائے توسل میں پڑھتے ہیں، کیا پڑھتے ہیں؟ یا وجیہن عند اللہ، یعنی اللہ نے آپ کو یہ اختیار دیا ہے. اللہ کے ہاں آپ کا مقام اور منزلت چونکہ بہت بلند ہے، تو پھر ہم آپ کے وسیلے سے مانگتے ہیں اور کہتے ہیں لے کر دیجئے. اور اللہ نے اختیار دیا ہے، اگر یہ کہہ دیں کہ ٹھیک ہے ہم دے دیتے ہیں،
تو پھر اللہ کی مرضی سے دیتے ہیں، اس کو کہتے ہیں ما اللہ، سو اس کو کہتے ہیں عند اللہ، یعنی اللہ کے ہاں مقام ہے۔ توحید مذاق نہیں ہے، 1,24,000 انبیاء توحید کا پیغام دینے آئے اور 14 معصومین نے بھی توحید کا پیغام آئے۔ لہذا جب ہم یہاں آتے ہیں داعی اللہ کی بارگاہ میں آتے ہیں، اس کی بارگاہ میں آتے ہیں جو ہمیں اللہ کی طرف لے کر جاتا ہے۔ صلوات پڑھ دیجیے۔ امام رضا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ 2 گروہوں نے کمر توڑ دی۔ کون سے 2 گروہ؟ ایک وہ ہیں افراط و تفریط، لائف میں بھی یہ ہوتا ہے نا، بہت زیادہ کسی کو بڑھا دینا، کسی کو بالکل کم کر دینا، اس کو کہتے ہیں افراط و تفریط۔ مولا فرماتے ہیں ان دونوں گروہوں نے کمر توڑ دی، ایک پورا زور لگا رہا ہے فضائل غلط سلط بیان کر رہا ہے، اور ایک پورا زور لگا رہا ہے گھٹا رہا ہے۔ ایک نے کہا علی خدا ہے، دوسرے نے کہا علی نعوذ باللہ کافر ہے۔ تلواریں تبھی تو اٹھائیں، تبھی تو 40 سال تک ممبروں پر کیا کچھ نہیں کہا گیا۔ تو یہ دونوں گروہ ہی فاسد اور فاسق ہیں، یہ دونوں گروہ ہی غلط ہیں۔ داعی اللہ یعنی اے میرے مولا آپ پل ارتباط ہیں، آپ ہمیں جوڑیں گے کس کے ساتھ؟ پروردگار کی ذات کے ساتھ۔ لہذا سید الشہداء کے اعمال دیکھیے، عاشور کی رات کیا کہہ کر کہا کہ بنفسی انت یا اخی، میرا بھائی تجھ پہ میں قربان ہو جاؤں، جا ایک رات کی مہلت لیا۔ کیوں؟ کیونکہ حسین جو کہ جن کی ساری زندگی عبادت ہے، مزید عبادت کرنا چاہتے، یعنی میسج دیا ہم اس کے عبد ہیں، ہم اس کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوں گے۔ ہم تسبیح و تحلیل کی آوازیں خیام حسینی سے یوں بلند ہو رہی تھی جیسے مکھیوں کی بن بناہٹ ہو، قرآن کی آوازیں، اللہ سے راز و نیاز کی آوازیں۔ صبح عاشور کا آغاز ہوا تو اذان سے ہوا، دعا سے ہوا، ظہر عاشور ہوئی تو میدان کربلا میں نماز پڑھ کر یہ پیغام دیا کہ ہم اللہ کے بندے ہیں اور اس کی بارگاہ میں سر سجدے میں زمین پر رکھتے ہیں۔ اور پھر وہ نماز کیا پیغام ہے کہ صحیح ساتھی آ کر آقا کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں، پوری کوشش ہے کہ ایک بھی تیر میرے آقا کو لگنے نہ پائے۔ ادھر نماز ختم ہوئی، ادھر باوفا ساتھی زمین پر گرے اور پھر آقا کی طرف دیکھ کر کہتے ہیں آقا قبول ہوا۔ اس کو کہتے ہیں حسین، اور یہ پیغام ہے کہ حسین ابن علی کیا کرنے گئے تھے، کیا بچانے گئے تھے، پیغام کیا تھا۔ توجہ ہے، ایک گروہ کا کام ہے گمراہ کرنا، اس گمراہی سے ہم اپنے آپ کو بچائیں۔ اچھا اب ہم تو کربلا میں تھے نہیں، ٹائم بہت ہو گیا، میں اور آپ تو کربلا میں تھے نہیں، میرا جوان آپ کا جوان تو کربلا میں تھا نہیں، اور ہم دعا بھی جب زیارت پڑھتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ کاش ہوتے، کاش کربلا میں ہوتے تو ہم آپ کی آواز پر لبیک کہتے۔ تو آج بہت سے لوگ کہتے ہیں اچھا آج ہم کیا کریں، کیا ایسا کریں؟ البتہ بہت سے لوگوں کو تو کبھی سوچ ہی نہیں آئی، میرے جیسوں کو، کہ ہم کیا کریں، لیکن بہت سو کے ذہن میں سوچ تو آتی ہوگی نا کہ کل کربلا میں ہم ہوتے تو ہم ساتھ دیتے، آج ہم کیا کریں؟ کیا کچھ ایسا ہے جو ہم کر سکتے ہیں؟ آج ہم کیا کریں؟ 1440 ہجری ہے، اس وقت 61 ہجری تھا، ہم تو تھے نہیں،
تو کیا کریں؟ تو پھر امام نے فرمایا کہ اے جوان، جب تو کربلا جائے تو پھر جا کر کہے لبیک یا داعی اللہ. کتنی بار کہے؟ 7 مرتبہ کہو. یعنی مولا آپ نے دعوت دی، ہم لبیک کہتے ہیں. اور اس کے بعد یہ ارشاد فرمایا کیسے دعوت دے؟ کہو. پھر اس کے بعد کہو ان کانا لم یجب کا بدنی. اے آقا، میں اردو میں بولتی ہوں، عربی چھوڑ دیں. اے آقا، میرا بدن، میرا وجود کربلا میں 61 ہجری میں تھا نہیں کہ آپ کے استغاثے پر لبیک کہے. اور اے میرے آقا، آج میں جواب دیتا ہوں. مرد ہے، عورت ہے، بچہ ہے، بوڑھا ہے، جوان ہے، جو بھی ہے، میرے مولا میں اس وقت نہیں ساتھ دے سکی. آج میں آپ کا ساتھ دوں گی. کس سے؟ 5 چیزوں سے. حدیث ہے، مولا سکھا رہے ہیں. کون سے مولا؟ ہمارے چھوٹے سکھا رہے ہیں. کیا جوان، اے عورت، اے آدمی، اے بوڑھی، اے جوان، جو جس عمر میں ہو، جس جگہ سے ہو، پاکستانی، انڈیا، آئی ڈونٹ نو، انگلینڈ، سویڈن، جہاں سے کوئی بھی جاتا ہے. مولا اس وقت ہم نہیں تھے، آج ہم آ گئے ہیں. اس وقت ہمارا بدن نہیں تھا، اس وقت ہماری زبان آپ کا جواب نہیں دے سکی. آج ہم وعدہ کرتے ہیں لبیک یا داعی اللہ، 5 چیزوں کے ساتھ میں آپ کا ساتھ دوں گی. 5 چیزوں کا نام لے لوں گی. ٹائم اتنا نہیں ہے کہ سب کو ہم کھول کر بیان کریں، تھوڑا سا بیان کریں گے. فقط اجابک قلبی، میں جواب دیتی ہوں اپنے دل کے ساتھ. وسمعی، اپنے کانوں کے ساتھ، سماعت کے ساتھ. وبصری، اپنی بصارت، اپنی آنکھوں کے ساتھ. ورأی، اپنے نظریے کے ساتھ، اپنے اپینین کے ساتھ، اپنے ویو کے ساتھ. وہوائی، اپنی خواہشات کے ساتھ. قلبی، میرا دل دھڑکتا ہے تو آپ کے ساتھ. میرا دل نہیں ہے، آپ کا. آج میں اس دل کے ساتھ آپ کا ساتھ دوں گی. دل کیا کہتا ہے؟ دل کس طرح سے انسان کو تنگ کرتا ہے اور غلط راستے کی طرف لے کر جاتا ہے. جب ہم زیارت پہ جاتے ہیں، غسل زیارت کرتے ہیں، کیا پڑھتے ہیں؟ اللہم طہر قلبی، پروردگار میرے دل کو پاک کر دے. یہ کہہ کر غسل زیارت کرتے ہیں نا. اس کا مطلب ہے پاک دل بہت امپورٹنٹ ہے. کہا القلب حرم اللہ، دل اللہ کا گھر ہے. اس گھر میں غیر اللہ کی کوئی گنجائش نہیں. یعنی جو آپ کہیں گے جی ہم اپنے بچوں سے محبت کرتے ہیں، شوہر سے محبت کرتے ہیں، اللہ کرے زیادہ زیادہ کرو. ہم اپنے بہن بھائیوں سے محبت کرتے ہیں نا. تو یہ تو غیر اللہ ہے. یہ غیر اللہ نہیں ہے، یہ محبت اللہ نے قرار دی ہے. یہ غیر اللہ اس وقت ہوگی کہ اپنی اولاد کی محبت میں خدا کی نافرمانی کروں. اولاد جن چیزوں کو چاہتی ہے، اگر اللہ اجازت نہیں دیتا تو اس راستے سے میں اپنی اولاد کی خواہشات کو پورا کروں تو غیر اللہ. دل اگر اللہ اس میں بستا ہو تو غیر اللہ آ ہی نہیں سکتا. توجہ ہے؟ توجہ رہے. غیر اللہ یعنی حسد دل میں ہے، غیر اللہ یعنی کینہ دل میں ہے، غیر اللہ یعنی اندھیرا دل میں ہے.
غیر اللہ یعنی گناہ کی خواہشات دل میں ہے، اور جس دل میں یہ گندگیاں بھری ہوں وہ دل اللہ کا نہیں ہو سکتا، اور جب اس میں یہ گندگیاں ہوں تو پھر میں اس دل کے ساتھ اپنے مولا حسین کی نصرت نہیں کر سکتی۔ کر سکتی ہوں اگر میرے دل میں دوسری چیزیں ہوں؟ آسان تو نہیں ہے نا، محنت کرنی ہوگی، محنت کرنی ہوگی۔ امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، مفہوم بیان کروں گی، کہ انسان کے دل کو بتایا گیا ایسے ہے کہ جیسے ایک سفید کاغذ ہوتا ہے، ایک سفید کپڑا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، ایک سفید کاغذ کپڑا بھی یہاں پہ سفید نہیں ہے، البتہ یہ پورا سفید نہیں ہے، صرف جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس دل پر ایک کالا دھبا لگ جاتا ہے، جب توبہ کرتا ہے دھبا رنگین ہو جاتا ہے، پھر گناہ کرتا ہے پھر دھبا لگ جاتا ہے۔ اگر انسان توبہ نہیں کرتا، کالے دھبے لگتے رہیں، دل کالا ہو جائے تو اب ہدایت کا راستہ مشکل ہے، دشوار ہے، جو ہے۔ لہذا اگر غلطیاں کوتاہیاں ہو جاتی ہیں تو اللہ نے توبہ کا راستہ کھلا رکھا ہے، اور پھر جب توبہ قبول ہوتی ہے تو بالکل صاف کر دیتے ہیں، پھر دل صاف ستھرا ہو جاتا ہے، پھر مشکلات دور ہونی شروع ہو جاتی ہیں۔ عزیزان گرامی، ظاہری طور پہ ہمیں لگتا ہے نا کہ کربلا ایک دن میں ایک واقعہ ہوا، صبح عاشور میں جنگ شروع ہوئی، عصر عاشور میں ختم ہو گئی۔ آؤ کربلا میں دیکھو، ایک طرف کل خوبیاں سعادتیں اپنے اوج پر ہے، ایک طرف اخلاص اپنے اوج پر ہے، ایک طرف عدالت نظر آتی ہے، صداقت نظر آتی ہے، وفائے بے عہد نظر آتا ہے، عشق نظر آتا ہے، محبت نظر آتی ہے، عبادت نظر آتی ہے، ایثار نظر آتا ہے، جوان مردی نظر آتی ہے، رضائے پروردگار سب کچھ جو خوبیاں ہیں کربلا میں ایک طرف نظر آتی ہیں، جو ظلم ہے، تاریکی ہے، شقاوت ہے، ظلم ہے، ستم ہے، اندھیرے ہیں، نافرمانیاں ہیں، جرأت ہے، گندگیاں ہیں، دوسری طرف وہ اپنے اوج پر ہے۔ بس کربلا صرف ایک دن نہیں ہے بلکہ حق اور باطل ہے، اور دنیا میں صرف دو ہی چیزیں ہیں، یا حق ہے یا باطل ہے، تیسرا راستہ نہیں ہے۔ یہ جو ہم پارٹ ٹائم جاب کرتے ہیں نا، دین کو سمجھتے ہیں، یہ ہم سمجھتے ہیں کوئی تیسرا راستہ نہیں، یہ بھی باطل ہے، چونکہ یا حق ہے یا باطل ہے، یا یہ چیز جائز ہے یا نہیں ہے، بات ختم، یا یہ چیز حلال ہے یا حرام ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کچھ تھوڑا سا حلال ہو تھوڑا سا حرام، یا پاکیزگی ہے یا نجاست ہے۔ تو جب ہم اپنے دل کے ساتھ اپنے مولا کا ساتھ دیں گے، توجہ ہے، تو پھر دل پاک ہونا چاہیے، فل ٹائم پاک۔ لیکن اگر غلطی ہو جائے تو میرا رب اتنا کریم ہے، وہ کہتا ہے کہ ادھر تجھ سے غلطی ہوئی تو آ میرے گناہ گار بندے، تو آ مجھے پکار تو صحیح، میں گناہ گار بندے کی آواز کو بہت زیادہ لائک کرتا ہوں۔ اور جب گناہ گار بندہ پکارتا ہے تو اللہ اپنے فرشتوں کو کہتا ہے، دیکھ میرے بندے مجھ سے دور رہ نہیں سکتا، غلطی کرتا ہے لیکن دیکھ میرے سوا اس کا کون ہے، دیکھ کیسے تڑپ کر مجھے پکار رہا ہے، کیسے معافیاں مانگ رہا ہے، اور اللہ پھر اس پر
ہم کہتے ہیں نا کبھی کبھی فلانا دعا مانگنا بڑی جلدی قبول ہو جاتی، ہم مانگتے ہیں تو کبھی کبھی نہیں قبول ہوتی. تو جس کی آواز جتنا سننا چاہتا ہے کبھی کبھی اتنا لمبا کر دیتا ہے کیونکہ اسے اچھا لگتا ہے تمہیں سننا. پر دامن وقت میں گنجائش نہیں، اگلا پوائنٹ بیان کروں گی اور پھر آپ سے میں اجازت طلب کروں گی. وَسَمْعِي، پروردگار کی طرف بلانے والے دائی اللہ. میں 61 ہجری میں نہیں تھی کہ وہاں لبیک کہوں آقا میں جواب دوں جب تک زندہ ہوں 5 چیزوں کے ساتھ: اپنے دل کے ساتھ، اپنے کانوں کے ساتھ، سماعت، کیا سننا ہے کیا نہیں سننا. میں پچھلے دنوں ایک عالم دین کی گفتگو سن رہی تھی، تو جو کچھ ہوتا ہے بعض اوقات ہماری افسوس کے ساتھ مجلسوں میں بھی، کوئی جو طرزیں لگا لگا کے پڑھتے ہیں ان کو سننے کے لیے مجمع بھر آتا ہے، اور جو ہدایت کی باتیں کرتے ہیں اس وقت کہتے ہیں ذرا باہر ہو آئیے. تو وہ ممبر پر عالم دین بیان کر رہے تھے کہ ابھی تک یہ نہیں پتا کیا سننا ضروری ہے اور کیا سننا ضروری ہے. سنانے والے ہیں، ہیرنگ، سننے والے نہیں ہیں. کہتے چھڈو انہوں کی سننا، مزہ نہیں آتا. اللہ کے نبی دعوت حق دے رہے ہیں اور شیطان کے ماننے والے کہتے ہیں اس کی باتیں نہ سننا، یہ جادو کر دیتا ہے. جوان اس کی طرف چلے جاتے ہیں. کیا کرتے تھے؟ کانوں میں انگلیاں دے دیتے تھے. آج بھی بہت سے لوگ ہیں حق کی بات ہو تو نہیں سننا چاہتے. خاندان میں سمجھانے والے بڑے ہوتے ہیں، بیٹا پڑھو لکھو گے تو ترقی کرو گے، لیکن جوان بزرگوں کی نہیں سننا چاہتے. بیٹا بزنس میں ترقی کرنا چاہتے ہو یہ راستے ہو، لیکن اپنے آپ کو سب کچھ سمجھنے والا جوان کہے گا انہوں کی پتا بڑھیا پچھلے زمانے دے بڑے بزرگ انہوں نے کی سمجھانا سانو، ان کو کیا پتا دنیا کتنی فاسٹ ہے. بزرگ کہیں گے حق حلال رکھنا، دھوکہ نہ دینا. آپ کو مارکیٹ میں آپ کو کیا پتا ہو، 10 گنا چیز بہتر دکھانے اور بتانے سے ہی فائدہ ہوتا ہے. توجہ ہے، بتانے والے ہیں، سننے والے نہیں ہیں. اور ممکن ہے کہ کبھی کبھی تھوڑی تھوڑی ترقی بھی کر لیں بظاہر، لیکن در حقیقت حرام کا کمایا ہوا مال حق حلال کو کمانے کی راستے نہ سننے کے بعد بابرکت نہیں ہوتا. عزیزو، اچھے گائیڈ موجود ہیں، ہمیں گائیڈنس کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی. ہم گائیڈ نہیں کروانا چاہتے، تجربہ کار بڑے بوڑھے ان کو ہم سننا نہیں چاہتے. یاد رکھیں کامیابی صرف پیسے کا جمع کر لینا نہیں ہے، کامیابی صرف اچھا گھر اچھا سٹیٹس سے نہیں ہے. کامیابی یہ ہے کہ چوتھے امام کا غلام دعا مانگتا ہے. آپ نے سب نے سنی ہوئی بات، میں دہراتی نہیں، صرف اشارہ کروں گی. بارش نہیں آئی، دنیا دعائیں مانگ رہی ہے، قبول نہیں ہوتی. ایک کالا حبشی غلام جا کے دعا مانگتا ہے، بارش آ جاتی ہے. دیکھنے والا دیکھتا ہے کہ کدھر جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے غلام ہے، اور مقام دیکھے کتنا بلند ہے. کامیابی یہ بیٹھے بٹھائے مل گئی، بیٹھے بٹھائے نہیں مل گئی عزیزوں، محنت کرنا پڑتی ہے. جو جتنی محنت کرتا ہے تب ہی جا کر کامیاب ہوتا ہے. لہذا کہا گیا خذ الحکمہ ممن اتاک بہا، حکمت کی بات لے لو جہاں سے ملے لے. اور اس کے لیے ظاہر ہے کہ سننے والا
کان بھی ہو. وانظر الی ما قال، یہ نہ دیکھو کون کہہ رہا ہے، بلکہ یہ دیکھو کیا کہہ رہا ہے. اچھی بات ہے تو لے دو، یہ نہ کہو باجی تو کہ سامنے پسند جو وہ گل کیتی تے نہیں سننی. آپ تو پیار محبت والے، میں مذاق میں. توجہ ہے. ہم کبھی سادہ لوہی میں، کبھی لاپرواہی میں، کبھی ضد میں ساتھ نہیں دیتے. تو عزیزو نقصان کس کا ہوتا ہے؟ اپنا ہوتا ہے. کبھی کبھی ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں، بعض کہتے ہیں نا جس سوسائٹی میں رہو ویسا رہنا پڑتا ہے، جس محفل میں جائیں وہاں جانا پڑتا ہے، اس طرح بننا پڑتا ہے. نہیں، میرے آقا نے کیا ارشاد فرمایا؟ امام کے پاس ایک شخص آیا آ کر کہتا ہے مولا میں میوزک نہیں سنتا، میں گانے نہیں سنتا. اپنی زبان میں کہوں، نہ میں میوزک سنتا ہوں، نہ میرے فون میں کوئی میوزک ہے. اپنی زبان میں بتا رہی ہوں. توجہ ہے. تو نہ میں اہتمام کرتا ہوں. کہتا ہے مولا میرا ہمسایہ جو ہے اس کے گھر سے گانے بجانے کی آوازیں آتی ہیں. توجہ ہے. اور میرا جو ٹوائلٹ ہے وہ اس کے گھر کی دیوار کے ساتھ ہے. تو جب میں ٹوائلٹ یوز کرنے کے لیے جاتا ہوں تو نارملی اگر مجھے 2-4 منٹ لگتے ہیں تو میں 10 منٹ بیٹھتا ہوں. کیوں؟ کیونکہ ظاہر ہے کہ وہ آوازیں اچھی لگتی ہیں تو میں ٹائم زیادہ لگاتا ہوں. ہم کیا کرتے ہیں، اپنے دل کو تسلی دیتے ہیں، اسی تو نہیں نہ کر دیں آواز آ رہی ہے نہیں تو سن لیا. ہم تو نہیں سنتے نا، شادی میں گئے تو اب کانوں میں آوازیں آ رہی تو سن لیتے ہیں، کوئی بات نہیں. اس یزید کو جس کو ہم 2.25 مہینے روتے ہیں ہم بڑے خوشی سے سن بھی لیتے ہیں، اسٹیٹس بھی لگاتے ہیں. پھر کہتے ہیں مولا میں تو اہتمام نہیں کرتا پر وہاں آواز آتی ہے، ٹوائلٹ جاتا ہوں، کام 4 منٹ کا ہوتا ہے 10 منٹ بیٹھ جاتا ہوں. تو مولا میں کیا کروں، لمبا ٹائم لگ جاتا ہے، کچھ سن لیتا ہوں. توجہ ہے. تو مولا نے کیا فرمایا، قرآن کی آیت سنائی، ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. خدا کو دھوکہ نہ دو. در حقیقت تم خدا کو نہیں اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہو. تو جب ہم شیطان کی سنتے ہیں اور پھر جو وہ چاہتا ہے وہ سن لیتے ہیں اور کہتے ہیں نہیں کیا کریں، فون کی سیٹنگ ایسی ہے، خود ہی آن ہو جاتا ہے، خود ہی کانوں میں آ جاتا ہے، تو چلو پھر ہم بھی تھوڑا بہت انجوائے کر لیتے ہیں. وبصری اپنی آنکھوں سے، دامن وقت میں گنجائش نہیں، اپنے نظریے اپنی رائے. کبھی اللہ نے توفیق دی تو اس حدیث کو مکمل آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. آج کے لیے اتنا ہی، اس دعا کے ساتھ کہ ہم داعی اللہ کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں اور انشاءاللہ ہم کہیں گے مولا ہم اپنے وجود کو یہاں لے کر آ جاتے ہیں، آپ کریم ہیں، آپ ہمارے وجود کے ساتھ اپنا کنیکشن جوڑ دیجیے. عزیزو 40 کی مجلس ہے. کس کا 40؟ اس آقا کا 40 جو وارث انبیاء ہے. مولا حسین علیہ السلام وارث انبیاء. زیارت وارثہ میں کیا پڑھتے ہیں؟ جب ہر نبی کے ساتھ ذکر کرتے ہیں نا، السلام علیکہ یا وارثہ نبی اللہ، السلام علیکہ یا وارثہ ابراہیم خلیل اللہ، السلام علیکہ یا وارثہ عیسیٰ روح اللہ، السلام علیکہ یا وارثہ موسیٰ کلیم اللہ، السلام علیکہ یا وارثہ محمد حبیب اللہ. ٹھیک ہے. ہر نبی کے نام کے ساتھ ان کے ٹائٹلز بھی موجود ہیں. گویا کہا گیا کہ امام حسین علیہ السلام صرف انبیاء کے ظاہری وارث نہیں ہیں بلکہ ان کے کمالات کے بھی وارث ہیں. زیارت وارثہ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اگر انبیاء کو عالم کثرت میں دیکھنا ہو تو پھر آپ کو 1.25 نبی نظر آئیں گے، اور اگر عالم وحدت میں دیکھنا ہو تو ایک حسین. السلام علیکم. امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا مطلب یہ ہے کہ تمام انبیاء کے مشن کی حفاظت کی ہے، تمام انبیاء کی محنتوں کی حفاظت کی. عزیزو
ہر شب جمعہ حدیث میں ہے 1.25 انبیاء کی ارواح زیارت سید الشہداء پر۔ اللہ تمہیں بھی لے جائے اور انبیاء کی سیرت پر ہم عمل کرتے ہوئے کسی شب جمعہ میں جائیں۔ ذرا سوچو امام حسین کی قربانی اور محنتوں کو کس نے بچایا۔ آج کی مجلس کو ہم بی بی زینب کبریٰ کی بارگاہ میں ہدیہ کرتے ہیں۔ اے بی بی، آپ کے بھائی کو پرسہ دینے کے لیے ہم یہاں جمع ہیں۔ اگر شریکت الحسین زینب کبریٰ نہ ہوتی، اگر سید سجاد نہ ہوتے، یہ ان کا کردار تھا عزیزو کہ انہوں نے جہاں جہاں گئے، کہیں خطبے دے کر، کہیں ردا دے کر، کہیں شہروں میں سفر کر کے، انہوں نے یزید نے چاہا تھا نام حسین کو کربلا میں مٹا دے، ارے لوگوں کا رخ موڑ دے، انہوں نے خطبے دے کر، انہوں نے درباروں میں تعزیانے کھا کر اس طرح سے حسین کو زندہ کر دیا کہ رہتی دنیا تک کے لیے یزید مرد آباد اور حسین زندہ باد ہو گیا۔ عزیزو، یہ آقا زادی کی مدیریت تھی کہ اس آقا زادی نے شام کو فتح کر کے اس حسین کو شام میں زندہ باد کر دیا۔ اسی لیے تو کہتے ہیں نا کہ زینب کبریٰ آپ فاتح شام ہے۔ عزیزو، اگر آج ہم سب 40 کی شان و شوکت کو دیکھتے ہیں نا، آج ہم دنیا میں دیکھتے ہیں ہر زبان پر وہ آقا کا نام ہے، ہر حسینی حسین حسین دنیا میں کر رہا ہے، تو آؤ تمہیں بتاؤں، آج کربلا میں مشی کرنے کے لیے ملین افراد جا رہے ہیں۔ تمہیں میں بتاتی ہوں کہ کربلا میں پہلا زائر حسین کون تھا۔ پہلا زائر حسین ایک صحابی رسول ہے، عمر مبارک 90 سال سے زیادہ ہے، جناب جابر ابن عبداللہ انصاری۔ عزیزوں، بینائی نہیں ہے، صحابہ کی سنت کے دم بھرنے والوں، آؤ دیکھو، تم کہتے ہو نا کہ صحابی کا عمل سنت ہے، تو رسول اللہ کے صحابی ہے، آنکھوں سے نابینا ہے۔ بعض جگہ کہا جب امام حسین نے مدینہ چھوڑا تو جناب جابر بن عبداللہ نے بھی مدینہ چھوڑا، لیکن جابر بن عبداللہ انصاری کوفہ میں آ گئے۔ عزیزوں، جب میرے آقا کربلا میں پہنچے ہیں تو کوفہ کے جو حالات تھے آپ جانتے ہیں کہ کس طرح سے پابندیاں لگائی گئی، راستوں میں پہرے بٹھا دیے گئے۔ بہرحال میرے آقا کی بارگاہ میں نہیں آ سکے جابر بن عبداللہ انصاری۔ اب جب چہلم کے ایام نزدیک آئے نا تو آنکھوں سے نابینا ہے۔ جناب عطیہ کوفی یہ صحابی نہیں ہے، یہ تابعی ہیں، ان کو کہتے ہیں، جناب جابر کہتے ہیں عطیہ کوفی میرا ہاتھ پکڑ مجھے کربلا لے جائے۔ عزیزو، عطیہ کوفی امیر المومنین کا چاہنے والا جناب جابر بن عبداللہ انصاری کو لے کر چلے۔ جب کربلا پہنچے نا، کہا عطیہ مجھے فرات کی طرف لے چل۔ فرات کے پانی سے غسل کیا، اب کہا عطیہ میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے سید الشہداء کی تربت پر لے چل۔ عزیزو، چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے ہوئے جابر بن عبداللہ انصاری، زبان پر ذکر خدا جاری ہے، گئے احرام کی شکل میں لباس پہن کر فرزند رسول کی قبر پر گئے۔ عطیہ کہتے آقا یہ فرزند رسول کی تربت ہے، کہا اتنا گریہ کیا کہ غش آ گیا، پانی چھڑکا، ہوش میں لائے، ہوش میں آئے، کہتے السلام علیکم یا ابا عبداللہ،
السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، اے فرزند رسول، جابر کا سلام قبول کرے۔ بہت روئے، بہت گریہ کیا، پھر خود ہی مصائب پڑھنا شروع ہوئے۔ جناب جابر کہتے ہیں اے حسین کیا بات ہے، آج دوست کے سلام کا جواب کیوں نہیں دیتے؟ خود ہی باتیں کرتے ہیں، خود ہی جواب دیتے ہیں، پھر خود ہی روتے ہیں، کہتے ہیں ہائے وہ کیسے جواب دے کہ جس کے رگوں کی، جس کی گردن کی رگیں کاٹ دی گئی، ہائے وہ کیسے جواب دے جس کے سر کو تن سے جدا کر دیا گیا، ہائے وہ کیسے جواب دے جس کے سر کو نوکے نیزہ پر سوار کر دیا گیا۔ عزیزوں یہ پہلا ظاہر ہے حسین کا۔ آؤ تمہیں شام لے چلوں، زندان شام میں رہائی ہو گئی۔ جب رہائی کی خبر ملی، پیاسی سکینہ، اس کی پیاسی پھوپھی، جب کہا نہ رہائی مل گئی تو یہ نہیں کہا ہمارے بچے بہت پیاسے ہیں ان کو پانی پلاؤ، کہا زینب ماں جائے پر رو نہیں سکی، ایک گھر خالی کروا دو، حسین کا ماتم کرنا ہے۔ عزیزوں خوب عزاداری کی، خوب عزاداری کی، اجرکم اللہ۔ اب قافلہ تیار ہوا، بشیر کو ساتھ بھیجا، سواریوں کی مہر پکڑ کر بشیر قافلے کو لے کر چلا، مدینہ کی طرف روانہ ہوئے۔ ایک جگہ ایسی آئی، دو راہ ہیں، ایک راستہ مدینہ جاتا ہے، دوسرا راستہ کربلا جاتا ہے۔ بشیر آقا سید سجاد کی خدمت میں آ کر کہتے ہیں اے فرزند رسول کس طرف کو جانا ہے؟ سید سجاد کہتے ہیں پھوپھی اماں سے پوچھ کے بتاؤں گا، پھوپھی کہاں جانا ہے؟ پھوپھی کہتی ہے، بشیر کو پھوپھی کہتی ہے میں کیا بتاؤں، ہائے میرا دل چاہتا ہے ارے بھائی کو جا کر دیکھوں، بے گوروں کا فن لاشیں چھوڑ گئی تھی، قبر حسین پر حاضری دوں۔ عزیزوں یہ قافلہ پہنچا، کربلا پہنچا، وہی ایام ہے کہ جب جناب بشیر وہاں ہے، بعض کے مطابق وہی ایام ہے۔ عطیہ کوفی کہتے ہیں ہم نے دیکھا شام کی طرف سے ایک سیاہی نمودار ہوئی، کہتے ہیں میں نے جابر کو بتایا کچھ لوگ آ رہے ہیں، جناب جابر کہتے ہیں پتہ کرو کون ہے، اگر عمر سعد کے بندے ہیں تو پھر اپنی حفاظت کو بندوبست کرنا پڑے گا، ہائے ظالموں تم پہ خدا کی لعنت ہو، اور اگر امام زین العابدین ہو تو غلام کو کہو تم آزاد ہو، غلام کو بھیجا عطیہ کوفی نے، تیزی سے واپس پلٹا کر کہتا ہے امام آ رہے ہیں، ساتھ ان کے بیویاں ہیں، کہا امام کے حرم کا استقبال کرو، ارے فوراً کھڑے ہوئے ننگے پاؤں امام کی بارگاہ میں آ گئے، جب پہنچے سید سجاد کو گلے سے لگایا، ایک مدت کے بعد ملے تھے، ارے گلے سے لگایا، امام کہتے ہیں فرمایا یا جابر، اے جابر ہاں ہونا، واللہ ہاں ہونا قتلت رجالنا، اے جابر خدا کی قسم یا ہمارے مرد قتل کر دیے گئے، کہتے ہیں ہاں ہونا ذبحت اطفالنا، جابر یہ وہ جگہ ہے جہاں ہمارے بچے ذبح کر
دی گئی. وصبیت نساؤنا. جابر یہ وہ جگہ ہے جہاں بیویوں کو ہائے قیدی بنا لیا گیا. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین. وسيعلم الذين ظلموا